السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آثار قیامت میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ دنیا پر نگاہ ڈالیں یا اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک ہی صدا سنائی دے گی، ایک ہی آواز آپ کے کانوں میں گونجے گی کہ پورا ماحول اور تمام معاشرہ لوٹ کھسوٹ، بددیانتی، خیانت، رشوت ستانی اور ظلم و ناانصافی کی چکی میں پس رہا ہے۔ اس کے مختلف اسباب اور احوال بتائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حکمرانوں کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے عوام ہی بے حس ہو چکے ہیں، مگر جو صاحبان بصیرت ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قیامت کے آثار ہیں، اس بھونچال کی علامت ہیں جس کی خبر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آمد کے ساتھ ہی یہ کہہ کر دے دی تھی کہ بھیجا گیا ہوں میں، اور قیامت مثل دو انگلیوں کے، یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کے۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ ناظرین کرام، آج تو قیامت بالکل اس طرح ہمارے سر پر کھڑی ہے جس طرح بھری دوپہر میں سورج سروں پر ہوتا ہے، مگر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سیلاب بستیوں کو بہا لے گیا، زلزلوں نے بلند و بالا عمارتوں کو زمیں بوس کر دیا، سونامی نے شہروں کو اجاڑ دیا، مگر ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ دور ہے افراتفری کا اور وقت ہے نفس نفسی کا۔ کچھ ہوش نہیں انسانوں کو، خطرہ ہے سب کی جانوں کو، ایک خوف سا سب پہ چھایا ہے، چہرہ چہرہ مرجھایا ہے۔ کیوں دنیا میں اندھیرا ہے، کیوں ظلم نے سب کو گھیرا ہے؟ آواز یہ دل سے آتی ہے اور راز مجھے بتلاتی ہے کہ دین کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے رشتہ توڑ لیا، اور قرآن و سنت سے رشتہ توڑنے کی یہ سزا ہمیں ملی ہے کہ آج ہم انسانیت کی اس دہلیز پر کھڑے ہیں کہ مصلحت پسندی اور دنیاوی مقاصد نے ہمیں حق کا ساتھ دینے سے روک رکھا ہے۔ ہم لالچ اور گناہ کے سامنے خود کو کمزور پاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے گناہ اور برائی کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر اس ظلم کو روک نہیں سکتے، بلکہ اگر کوئی نیک عمل کرتا دکھائی دے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کو حقیر جان کر اس کا مذاق اڑانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ کسی فلم یا ڈرامے میں کوئی جذباتی منظر دیکھتے ہوئے تو ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، مگر کلام الہی سن کر وہ خشک رہتی ہیں، خشک۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا۔ ہم دنیا کے حصول کے لیے تو دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن آخرت کے حصول کی دوڑ میں حصہ نہیں لیتے۔ ہم اپنا وقت بے فائدہ کاموں میں ضائع کرتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے، مگر اس کے باوجود دنیا کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں خوش اسلوب نصیحتیں بری لگتی ہیں، بلکہ ہم نصیحت کرنے والے کے خلوص تک پر شک کرتے ہیں۔ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ ہم دکھی بھی ہوتے ہیں اور پریشانی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس رات کا آخری پہر بھی ہوتا ہے، مگر پھر بھی ہم اپنے پروردگار کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ناظرین، جب ہمارے اعمال کی یہ صورت ہو اور ہمیں علم بھی ہو کہ ہم
غلط ہیں، اور مگر پھر بھی ہم اپنی گمراہ کن روش سے باز نہ آئیں تو پھر زلزلوں کے جھٹکوں پر متعجب کیوں ہیں؟ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ہمارا رب ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، مگر ہماری آنکھیں نہ کھلتی ہیں اور نہ خوف خدا سے نم ہوتی ہیں۔ زلزلے کے یہ جھٹکے ہماری نیندوں میں کچھ دیر کا خلل تو ڈالتے ہیں، مگر چند ہی لمحوں کے بعد ہم پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ جب زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو چند سیکنڈز میں تمام ظالم، راشی، متکبر، ذخیرہ اندوز سب کے سب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے سجے سجائے پرتعیش گھروں کو چھوڑ کر جان بچانے کے لیے باہر کی طرف اندھا دھند بھاگتے ہیں، مگر جو ہی زلزلہ تھمتا ہے تو واپس اپنی رنگ رلیوں میں لوٹ جاتے ہیں۔